السلام علیکم سامعین، کہتے ہیں کہ ہفت الکلیم کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو ملی اور ان چاروں کے برابر کوئی شہنشاہ نہیں ہوا، اور ان میں 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران تھا۔ نمرود عجم کے ملک سے نکلا اور اس کی زبان عربی تھی، اور اس کی بڑی قوت اور شان و شوکت تھی۔ اپنی قوت لشکر کے سبب اس نے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان، ہندوستان اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے میں لے لیے، جس کے بعد کوفہ کے مقام پر جا کر قیام کیا، وہیں تخت پر بیٹھتا تھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے اس کے لیے خراج آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ وہ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ ایک روز نمرود اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور علم نجومی سب اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تمہیں کیا ہوا ہے، بہت غمناک بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک عجیب ستارہ فلک پر نظر آیا ہے جسے کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، اور آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا اپنے باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ نجومیوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغاں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبیدار جس کا نام آزر تھا، وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن نمرود نے یہ حکم جاری کیا، اسی شب آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ وہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کریں۔ اسی پس و پیش میں وہ آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ تمام داربان اور پاسبان سب کے سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ وہاں سے وہ نمرود کی خاص خوابگاہ میں داخل ہوئیں اور اپنے شوہر کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی شب اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار، یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جانے تک راہ میں تمہیں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب ان کی بیوی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کی خدا کے سوا کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر، آج تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں۔ جس پر آزر نے اس کی ترقی کی دعا دی، جس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا، اور راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ نجومیوں نے معلوم کر کے بتایا کہ جہاں پناہ گزشتہ شب وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں
وقت ولادت کے وہ اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس وقت جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں گھر کر خاموشی سے گھر سے باہر جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھیں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار ایک دم روشن ہو گئی اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر کار لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے انگوٹھوں سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتیں، اور جب غار سے باہر نکل آتیں تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ ماں بولی، کواکب یعنی ستارے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے، مجھ کو تمہاری خواہش نہیں ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا بولے، یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر سیدھی راہ نہ دے مجھے میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج کو تو بولے، یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے، اے قوم میری، ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں میں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے زمین و آسمان کو یک طرفہ ہو کر یعنی تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔